فیکٹ سورہ نساء میں ایک جگہ تو فرشتوں پر ایمان نہ رکھنا گمراہی کے مترادف بتایا گیا ہے، اور ہمارا آج کا سفر انہی فرشتوں کے بارے میں ہے۔ وہ کون ہیں، وہ کہاں رہتے ہیں، وہ دیکھنے میں کیسے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک اور سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ آخر ہم فرشتوں کو کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ کیا کبھی آپ نے اس بارے میں سوچا ہے؟ سورہ حاقہ کی ایک آیت ہے کہ مجھے قسم ہے اس کی جو تم دیکھتے ہو اور اس کی جو تم نہیں دیکھتے۔ ہم کیا نہیں دیکھتے؟ آخر ایسی کون سی چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی؟ اب بہت سے لوگ اس بات کا جواب ایسے دیں گے کہ ہمیں ہوا نہیں نظر آتی، ہمیں خوشبو نہیں نظر آتی۔ میرے خیال میں وہ لوگ بڑا سطحی سا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، لیکن ہم ڈیٹیکٹ تو کر رہے ہیں۔ ہوا کی رفتار بھی ڈیٹیکٹ ہو رہی ہے، خوشبو کی تیزی کا احساس بھی ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن فرشتوں کو تو چھوڑیں، آسمان ہی میں کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم دیکھنا تو دور بلکہ ڈیٹیکٹ بھی نہیں کر پاتے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی دیکھا یا ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے وہ 19 قسم کی روشنی یا سگنلز دیتا ہے، جنہیں بینڈز کہتے ہیں، اور یہ 19 بینڈز مل کر وہ پٹی بناتے ہیں جسے اس کائنات کا الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کہتے ہیں۔ اب ٹیکنیکل زبان میں تو یہ اسپیکٹرم مختلف قسم کی فریکوینسیز، ویو لینتھس اور فوٹون انرجیز کا مجموعہ ہوتا ہے، لیکن سادہ الفاظ میں کوئی بھی وہ چیز جو اس انرجی یا اس مادے کی بنی ہو جسے ہم جانتے ہیں، وہ اس اسپیکٹرم پر کہیں نہ کہیں موجود ہونا چاہیے۔ مثلا موبائل فون سے نکلی ہوئی شعاعیں کہ جو نظر تو نہیں آتی لیکن وہ ریڈیو ویوز کے بینڈ پر موجود ہیں۔ ایسے ہی مائکرو ویو یا الٹرا وائلٹ شعاعیں کہ جو نظر تو نہیں آتی لیکن ہم ان کی حدت محسوس کر لیتے ہیں، وہ بھی اسی بینڈ پر موجود ہیں۔ البتہ اس پٹی پر الٹرا وائلٹ اور انفراریڈ کے درمیان ایک چھوٹا سا حصہ پایا جاتا ہے۔ انفیکٹ یہ حصہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس پوری پٹی کا صرف 0.0035% حصہ ہے، اور اس چھوٹے سے حصے کا نام ہے ویزیبل اسپیکٹرم، اور صرف یہی وہ حصہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، وہ حصہ کہ جو 7 رنگوں سے بنی ہوئی روشنی کا بینڈ ہے اور جسے ہماری آنکھیں دیکھ پاتی ہیں۔ آپ اس کا مطلب جانتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کائنات میں موجود 2 لاکھ مختلف چیزیں ہمارے سامنے رکھی جائیں تو ہم ان 2 لاکھ میں سے صرف 7 چیزوں کو ہی دیکھ سکیں گے۔ یعنی سادہ الفاظ میں 99.9965% کائنات ہماری نگاہوں سے ہی پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، ڈھکی ہوئی ہے۔ اور اگر کسی چیز کی تخلیق اس الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کی پٹی سے باہر کی ہے، کسی اور مادے کی ہے جو اس پٹی پر موجود نہیں ہے، تو پھر دیکھنا تو درکنار ہم اسے ڈیٹیکٹ بھی نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا ایک بات تو بہت شروع میں ہی طے ہو جاتی ہے کہ ہمارے آج کے اس سفر میں بھی سائنس ہماری کوئی زیادہ مدد نہیں کر پائے گی۔ نتیجتاً اس چیپٹر میں بھی ہمارا مین سورس قرآن اور حدیث ہی ہوگا۔ فرشتوں کی تخلیق سے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، جنات کو آگ کے شعلے سے، اور آدم کو اس مادے سے کہ جسے تمہارے لیے بیان کر دیا گیا ہے۔ اب فرشتوں کی تخلیق نور سے کی گئی ہے، نور جسے ہم اردو میں ایک ٹھنڈی روشنی کہہ دیتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ کون سی روشنی ہے یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ البتہ اتنا تو طے ہے کہ یہ 7 رنگوں والی یعنی ویزیبل اسپیکٹرم والی روشنی تو بالکل نہیں ہے، اور میرے خیال میں اس حدیث کے آخری حصے سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے علاوہ ان دونوں مخلوقات کی تخلیق کسی ایسے مادے سے ہے جس کی تفصیل کو ہمارے لیے بیان نہیں کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں فرشتوں کے لیے عربی لفظ ملائکہ استعمال ہوا ہے، جس کے 2 ماخذ ہو سکتے ہیں۔ پہلا ملکہ یعنی اس نے بادشاہی کی، یا پھر اس کا دوسرا ماخذ ایک عبرانی ایک ہبریو لفظ ملخ یعنی پیغام رساں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ دونوں ماخذ اپنی جگہ ٹھیک بیٹھتے ہیں، کیونکہ فرشتے اللہ کی بادشاہی میں بھی آتے ہیں اور اسی کے حکم سے پیغام رسانی بھی کرتے ہیں۔ پھر قرآن و حدیث سے ہی ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کی کوئی جسمانی ضرورت نہیں ہے۔ تھک جانا، کھانا پینا، غصہ کرنا یہ ان کی فطرت میں نہیں ہے، الا یہ کہ کسی خاص فرشتے کی تخلیق ہی اس فطرت پر ہوئی ہو۔
آگے چل کر میں آپ کو ایک ایسے فرشتوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ جو بنے ہی غصے اور سختی کے لیے. اور ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تخلیق کے 6 دنوں میں سے ملائکہ کی تخلیق بدھ کے دن ہوئی تھی. میں ان فرشتوں سے بات شروع کروں گا کہ جو عام تخلیق کے ہیں، جو انسانوں کے زیادہ قریب رہتے ہیں، اور پھر اپنے سفر میں آہستہ آہستہ میں آپ کو ان سے بڑے فرشتوں، ان سے طاقتور فرشتوں اور ان فرشتوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ جو فرشتوں کی ہائرارکی میں سب سے اوپر ہے. انسان کے قریب رہنے والے فرشتے اس کی پیدائش ہی سے اس کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کی پیدائش شروع ہوتے ہی اللہ رحم مادر میں ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے کہ جو کہتا ہے یا رب اب یہ نطفہ ہے، یا رب اب یہ علقہ ہے، یا رب اب یہ مضغہ ہو چکا ہے. پھر جب اللہ کے حکم سے ماں کے پیٹ میں انسان کی خلقت پوری ہو جاتی ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ یا رب یہ مذکر ہے یا مؤنث، یا رب یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت، یا رب اس کی عمر کتنی ہے، اور یا رب اس کے مقدر میں روزی کتنی ہے. اور پھر اللہ کے حکم سے وہ فرشتہ اس انسان کی روزی، اس کی عمر، اس کا رزق اور اس کا نیک یا بد ہونا لکھ دیتا ہے. پھر جب وہ فرشتہ فارغ ہو کر چلا جاتا ہے تو ایک دوسرا فرشتہ آ کر اس نومولود یعنی اس بچے کی حفاظت کرتا ہے یہاں تک کہ اس بچے کو سمجھ بوجھ آ جائے. پھر وہ فرشتہ بھی چلا جاتا ہے اور اس کی جگہ انسان کا نامہ اعمال لکھنے والے 2 فرشتے آ جاتے ہیں. پھر موت کے وقت وہ 2 فرشتے بھی چلے جاتے ہیں اور ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ آ جاتا ہے. پھر وہ فرشتہ بھی روح لے کر چلا جاتا ہے اور قبر میں سوال اور جواب کرنے والے فرشتے آتے ہیں جنہیں ہم منکر نکیر کہتے ہیں. الغرض انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت کے بعد تک کچھ فرشتے ہر وقت اس کے قریب ہوتے ہیں. لیکن ان فرشتوں کے متعلق ہم کیا جانتے ہیں؟ سورہ انفطار: یقیناً تم پر نگہباں عزت والے لکھنے والے مقرر ہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں. یہ آیت کرامن کاتبین کے بارے میں ہے. کرامن کاتبین ہمارے قریب موجود فرشتوں میں سے 2 فرشتے ہیں. یہ وہ فرشتے ہیں کہ جو ہمارے تمام نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، لیکن انہیں کرامن یعنی باعزت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان فرشتوں کو بہترین اخلاق عطا فرمائے ہیں. یہ قبیح اعمال کے وقت انسان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور ابن ابی حاتم میں روایت ہے کہ کرامن کاتبین نامی یہ 2 فرشتے 2 حالتوں میں انسان سے پیچھے ہٹتے ہیں. پہلی حالت کہ جب وہ حالت جنابت میں ہو یا پھر جب وہ غسل کر رہا ہو. انہی کرامن کاتبین فرشتوں کا ذکر سورہ یونس میں بھی ہے. ہمارے قریب رہنے والے فرشتوں کی ایک اور قسم سورہ رعد میں ہے، معقبات. سورہ رعد کی آیت ہے کہ اس کے لیے اس کے آگے اور پیچھے معقبات مقرر ہیں کہ جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. معقبات انسان کے آگے اور پیچھے اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہونے والے فرشتے. ابن جریر میں تفسیر ابن جریر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 فرشتوں کا ذکر کیا تھا، جن میں سے ایک ایسا بھی تھا کہ جو حلق کی حفاظت کرتا ہے، 2 وہ فرشتے کہ جو آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اس کی حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں، اور اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو کوئی شخص کسی کو چاہ کر بھی قتل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ کے حکم سے اس پر فرشتے اس کی پروٹیکشن کرتے ہیں. اور یہ فرشتے صرف 2 حالتوں میں اس کے پاس سے ہٹتے ہیں. ایک تب کہ جب تقدیر میں لکھا ہوا پیش آ جائے، یا پھر جب موت کا وقت آ جائے. اور انہی نگہبان پروٹیکٹیو فرشتوں کا ذکر سورہ طارق میں بھی ہے کہ کوئی ایسا نہیں کہ جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو. These are the guardian angels. لیکن اللہ کے خاص لوگوں کے لیے حفاظت بھی خاص ہو جاتی ہے. مثلا سعد بن وقاص نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد کے موقع پر دیکھا کہ 2 لوگ سفید کپڑوں میں ملبوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت میں لیے بڑی سختی کے ساتھ کافروں سے لڑ رہے ہیں. سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ ان دونوں کو میں نے نہ ہی کبھی اس سے پہلے دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی اس کے بعد دیکھا. سورہ سجدہ میں ہم پر مقرر ایک اور فرشتے کا ذکر ہے. کہہ دیں
کہ تمہیں موت کا فرشتہ موت دے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ موت کے فرشتے کو قرآن پاک میں صرف ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ ہی کہہ کر بلایا گیا ہے، اور